علامہ حشمت علی خان کی بارگاہ میں چلے، آؤ دادا حضور کی بارگاہ میں چلے، آج اس سنیت کے شیر کی بارگاہ میں چلے، وہ سنیت کا شیر جس کے نام سے وہابیت ترستی تھی، جس کے نام سے وہابیت تڑپتی تھی، جس کے نام سے وہابیت کا جوڑا نکل جاتا تھا، جس کے نام سے وہابیت کے اندر جلجلہ آ جاتا تھا، جس کے نام سے وہابیت کو ہیبت پڑتی تھی، جس کے نام سے وہابیت تباہ و برباد ہو جاتی تھی، وہ دادا پیر سرکار سے سنت علامہ حشمت علی خان کے بارے میں سرکار مشاہد ملت سے کسی نے پوچھا، حضور مشاہد ملت ان کے سجادے سے پوچھا کسی نے کہ حضور سرکار دادا پیر کا حضور سے سنت آپ کے والد محترم کا کچھ واقعہ سنائیے۔ فرماتے ہیں سرکار مشاہد ملت رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے ابا حضور سے پوچھا ایک مرتبہ کہ ابا حضور یہ بتائیے آپ نے اتنے مناظرے لڑے، آپ گھوسی میں ہی پہنچے اور گھوسی میں علامہ امجد علی خان نے آپ کو بلایا، جبکہ وہ خود سرکار اعلیٰ سے خود سینہ بہ سینہ علم لیا تھا آپ نے، مگر علامہ امجد علی خان کے گھوسی کے اندر جب وہاں پر مناظرے کے لیے منجور سنبلی پہنچا تو علامہ امجد علی خان نے ایک خط لکھا اور سرکار دادا حضور کو بلایا، تو بتاؤ دادا حضور کی ضرورت کہاں کہاں نہ پڑی، لاہور کا مناظرہ دیکھو، کاٹیا ماڑ کا مناظرہ دیکھو، سورت کا مناظرہ دیکھو، پورے ہندوستان میں جہاں دیکھو وہاں سرکار اجمیر شریف سرکار دادا پیر پہنچے، یعنی ایک واقعہ ہو تو بتاؤں قسم خدا کی، اجمیر شریف پہنچے، عیسائیوں نے چیلنج کر دیا، عیسائیوں نے چیلنج کر دیا کہ تمہارا قرآن صحیح نہیں ہے، یہ ہماری بائبل میں لکھا ہے، معاذ اللہ۔ تو دادا حضور اجمیر شریف پہنچے، اچانک پہنچ کے سرکار غریب نواز نے بلا لیا، اے حشمت علی خان آؤ اور ان عیسائیوں کا دفاع کرو، ان کا سبتے بات کرو۔ سرکار دادا حضور وہاں پہنچ گئے، اسٹیشن پہ اترے اور وہیں پر اسٹیشن پہ اس وقت عیسائیوں کا بہت بڑی لائبریری تھی، آپ اس لائبریری جو آپ نے پوسٹر پڑھا اجمیر شریف کے اندر اسٹیشن پہ، تو سیدھے لائبریری میں پہنچے، آپ کا کام تھا یہی مناظرہ، کیونکہ فن مناظرہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سینہ بہ سینہ دے دیا تھا تو سیدھے لائبریری میں گئے اور لائبریری میں سب سے پہلے بائبل کو اٹھایا اور بائبل کو پڑھا آپ نے، اور آپ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک بار کتاب کو دیکھ لیتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتاب ہٹ ہو جاتی تھی، اور بائبل کو رکھا اپنے پاس، اس کی قیمت دی وہاں پر اور لے کر چلے اور سیدھے مناظرے میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کہا تمہارے قرآن صحیح نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، بلکہ ہماری بائبل میں اس بات کو گواہی بائبل کے اندر ہے۔ تو دادا حضور پہنچے، یہ بتاؤ تم اپنی بائبل کو صحیح مانتے ہو یا غلط مانتے ہو؟ ارے بالکل صحیح مانتے ہیں، بلکہ اس وقت کی جو بائبل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ نہیں، اس وقت کی جو بائبل ہے وہ صحیح ہے غلط ہے؟ بولے صحیح ہے۔ سرکار دادا حضور نے ایک جگہ نشان لگا کے رکھا تھا، فرمایا یہ تمہاری بائبل میں لے کر آیا ہوں، اس میں لکھنے والا کہتا ہے یہ بائبل مکمل نہیں ہے اور اس میں شک و شبہات ہے، جو پہلے بائبل تھی وہ آسمان پر اٹھا لی گئی، یہ تو لوگوں نے من گھڑت لکھی ہے۔ تو دادا حضور نے فرمایا تمہاری کتاب سے تمہارا رد، اب تم قرآن پاک کے بارے میں توہین کرتے ہو، قرآن مکمل نہیں، ہماری بائبل میں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بائبل مکمل نہیں، پہلے اپنی بائبل کو ججواؤ پھر قرآن پاک کا نام لو۔ وہ میرے دادا حضور، وہ علامہ حشمت علی خان، وہ شیر بے سنت، وہ سرکار دادا حضور کا کرم قسم کمال دیکھو۔ حضور مشاہد ملت سے پوچھا کہ حضور بتائیے کوئی کرامت، سرکار مشاہد ملت رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے ابا حضور سے پوچھا حضور آپ نے ہزاروں مناظرے لڑے، کہیں پر آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی گھبراہٹ محسوس ہوئی؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ تو دادا حضور فرماتے ہیں ہاں ایک وقت مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی، وہ بھی 1-2 سیکنڈ کے لیے۔ بولے کہاں پر؟ بولے ایک مناظرہ تھا، میں وہاں پر پہنچا تو منجور سنبلی نے وہاں پر مناظرے کے اندر کہا تھا، وہ خاموشی سے انہوں نے مناظرہ، مگر مجھے خبر مل گئی تھی، میں پہنچ گیا تھا وہاں پر، تو منجور سنبلی نے کہا تھا، میں نے کہا میرا ایک ہی موضوع ان وہابیوں پہ تھا کہ سب سے پہلے تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو۔ تو منجور سنبلی نے کہا تھا، وہ بھی بڑا بھرا بہایا بیٹھا تھا، اس نے کہا مولانا کیا میں اپنی سلوار کھول کے بتاؤں؟ کیا میں اپنا پاجامہ کھول کے بتاؤں؟ میری مسلمانی دیکھ کے تم مسلمان سمجھو گے مجھے؟ تو دادا حضور فرماتے ہیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے میں وہاں پر حیرت کر گیا
اور مجھے ایک دم گھبراہٹ ٹائپ ہوئی، اور اسی وقت سرکار اعلیٰ حضرت جلوہ نما ہو گئے اور فرماتے ہیں حشمت علی خان گھبراتا کیوں ہے، تیری رہنمائی کے لیے میں آ چکا ہوں۔ تو داتا ہوں فرماتے 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کے لیے میں گھبرایا تھا، پھر میں نے فوراً جواب دیا، اور میں نے جب جواب دیا تو اس کا چہرہ ایک دم اتر کے لال ہو گیا، اور ایسا گھبراہٹ میں وہ ایسا بھاگا وہاں سے، اور مجھے پہلی بار کسی مرتد پہ ترس آیا۔ اگر وہ کافر ہوتا میں چھوڑ دیتا، وہ کافر ہوتا، عیسائی ہوتا، اگر دوسرے مذہب کا ہوتا تو میں چھوڑ دیتا، مگر وہ مرتد تھا، مرتد تھا۔ اس لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے رحم آیا، مگر میں نے سوچا یہ تو مرتد خبیث سور ہے، یہ تو مرتد ہے، ایمان لانے کے بعد پھر آئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتا تیری مسلمانی تو تیری پیجامہ کھول کے بتائے گا، تیری اماں کی کیا بتائے گا، تیری ماں کے کیسے بتائے گا مسلمانی، تیری بہن کے کیسے بتائے گا مسلمانی، وہ اپنا پاجامہ کھول کے تو مسلمانی ہے نا۔ یہ مناظرے کا فن تھا۔ وہ دادا حضور سرکار سے قسم خدا کی، اور دادا حضور کی ٹھوکروں سے ولی بن گئے پیارے۔ دادا حضور کے بارے میں فرماتے ہیں حضور ناصر ملت جب باندہ پہنچے، ایک حاجی عبدالعزیز صاحب تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ولایت مشہور ہونے لگی علاقے میں، کہیں چھپی بھی باتیں بتا دیتے تھے، کچھ بتا دیتے تھے کھانے سے پہلے، یا کہیں جاتا آدمی مت جانا، وہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے گا، تو ولایت آپ کی مشہور ہو گئی۔ تو آپ پہنچے، سرکار ناصر ملت نے پوچھا وہ حاجی عبدالعزیز صاحب سے، آپ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا حاجی عبدالعزیز صاحب کی، حاجی صاحب یہ بتائیے یہ آپ کو ولایت ملی کہاں سے، یا آپ کو ولایت ملی کہاں سے؟ تو دادا فرماتے ہیں حاجی عبدالعزیز صاحب میں تو ان پڑھ آدمی، انگوٹھا چھاپ، مدرسے کا کبھی منہ نہیں دیکھا میں، اور مجھے قرآن پاک بھی صحیح سے پڑھتے نہیں آتا۔ دیکھو قسم خدا کی، دیکھو ولایت کس کو مل جاتی ہے، اور ولایت پیارے تم کو ہم کو بھی مل سکتی ہے سرکاروں کے کرم سے، مگر جو بتا رہا ہوں اس کی بات سن لو پہلے۔ ہاں میں یہ نہیں بول رہا ہوں ولی ہر کوئی بن جائے گا، ہاں ولی بننے کے لیے تقویٰ پرہیزگاری ضروری ہے، نماز کی پابندی اصل ضروری ہے، ایمان تو ہمارا نکھرا ہوا سرکار اس کو اور نکھارے، مگر نماز کی پابندی کرو، نماز کسی حال میں معاف نہیں پیارے۔ ہاں نماز کے بارے میں فرمایا سرکار نے کہ نماز چھوڑنے والا یعنی ابو جہل کے ساتھ، اور ایک وہ امیہ بن خلق اس کے ساتھ کل قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ امیہ بن خلق بہت بڑا مردود تھا، خبیث تھا، بہت بڑا مردود تھا، کبھی بتاؤں گا، وقت آپ کو بتایا بھی تھا پہلے میں نے۔ تو نماز کی پابندی اصل ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں، اور نماز ہماری تو ہے پیارے، اور ہماری قبول ہے، جس کی قبول بھی سور پڑھتے ہیں دن بھر اٹھک بیٹھک۔ اور دیکھو مسجدوں میں حالات کیسے ہیں، نماز پڑھ جائیں گے بالکل سینہ تان کے چورستے پہ کھڑے جائیں گے، صاحب بہت بڑے نمازی ہیں، ارے پاک نمازی بھٹے چور، نماز جس کی قبول ہے وہ بیچارے پڑھتے نہیں، یہ پاک نمازی بھٹے چور نماز چلاتے ہیں۔ تو وہ حاجی عبدالعزیز صاحب سے پوچھا کسی نے، اور حضور ناصر ملت نے کہ حضور یہ ولایت ملی کیسے؟ تو حاجی عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے فرمایا، میں نے کہا حضور عطا فرما دیں کچھ، اور مجھے تو ولی بننا ہے، میں اڑ گیا دادا حضور کی بارگاہ میں، سرکار مجھے تو ولایت چاہیے۔ تو دادا حضور نے فرمایا، علامہ حشمت علی خان نے، عبدالعزیز اگر ولایت چاہیے تو سن لے، ایک عمل زندگی بھر کرنا۔ بولے حضور بتا دے، زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ بولے عمل سن لے، فجر کی نماز جب تو پڑھے گا، اور نماز کے بعد جو ورد و وظائف تو پڑھتا ہے، اس کے پہلے 11 بار وہاں بھی سور حرامی ہے، وہاں بھی سور مرتود ہے، وہاں بھی سور خبیث ہے، وہاں بھی سور لعنتی ہے۔ اس طرح 11 مرتبہ پڑھ لینا، اور تیرے ورد و وظائف کے بعد پھر 11 مرتبہ پڑھ لینا، اور سونے سے پہلے پھر 11 مرتبہ پڑھ لینا، بس ولایت مل جائے گی، بس ولایت مل جائے گی۔ کیونکہ وہاں بھی سب سے بڑا اس روح زمین پر سب سے خطرناک کوئی مخلوق ہے، سب سے مکار، سب سے کمینی کوئی شے ہے، تو وہاں بھی سور ہے۔ تو بتاؤ یہ دادا حضور